السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، ہم رمضان کے مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں اور تقریباً آدھا رمضان گزر چکا ہے، اور بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جو اس رمضان المبارک میں مشروع کی گئی ہیں، یعنی کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت صدقۃ الفطر ہے، فطرہ کی ادائیگی۔ عام فان میں سمجھا جائے تو فطرہ کی ادائیگی۔ صدقۃ الفطر کو زکوٰۃ الفطر بھی کہا گیا ہے۔ صدقۃ الفطر کہتے کس کو ہے؟ صدقۃ الفطر کہتے ہیں اس مقدار، اس مال کو جو ایک روزہ دار جو کہ مکلف کیا گیا ہے رمضان کے دنوں میں ادا کرنے کے لیے، اس کا مقصد یعنی کیوں مکلف کیا گیا ہے؟ اصل ایک لفظ میں تعریف کریں گے تو رمضان کے دنوں میں زبان یا اشارے وغیرہ سے جو چھوٹے موٹے گناہ لغو وغیرہ لغویات جو انسان سے سرزد ہوتی ہے، زبان سے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہے جو نہیں کہنی چاہیے، لیکن حسب استطاعت آدمی رکتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے وہ بات صادر ہو جاتی ہے، وہ عمل ہو جاتا ہے، کہہ ڈالتا ہے، تو انہی لغویات کے کفارے کے طور پر جو ہم مال جو ادا کرتے ہیں اسی کو صدقہ فطر کہا گیا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر طہورۃ للصائم من الرفث واللغو، روزے دار کی روزے کی حالت میں جو روزہ دار ہے اس سے جو زبان یا لغویات وغیرہ جو اس سے صادر ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ جو اس سے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے جو کفارہ ادا کیا جاتا ہے اسی کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مقصد بھی آگے اسی حدیث کے آگے والے ٹکڑے میں بیان فرمایا، طعمۃ للمساکین، اور اس کو جو ہم ادا کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اس کے لیے کیا چیز شرط ہے؟ سب سے پہلی چیز شرط ہے کہ نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک انسان اگر ایسے ہی صدقۃ الفطر دے دیا لیکن اس نے نیت اور ارادہ نہیں کیا، وہ سوچا کہ رینڈملی ہم دے دیتے ہیں، تو اس کا یہ عمل مقبول نہیں ہے۔ ایک انسان کو خوش دلی کے ساتھ، پورے خوش دلی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، قوت ارادی کے ساتھ صدقہ فطر نکالنا ہے۔ مسلمان کا ہونا، اسلام یہ کس کے اوپر واجب ہے؟ صدقۃ الفطر کس کے اوپر دیا جائے گا؟ کہا جائے گا مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر صدقہ فطر ایک سا فرض کیا، چاہے وہ گیہوں میں سے ہو یا وہ کھجور میں سے ہو یا اس طریقے سے وہ کشمش میں سے ہو، یعنی خرد و نوش کی کھانے والی چیز میں سے فرض کیا ایک سا، علی کل عبد، ہر انسان کے اوپر، علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر، چاہے سواء کان عبدا، چاہے وہ انسان غلام ہو، آزاد ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، یعنی ایک آدمی ہے اس کے پاس کچھ غلام ہے تو اس کے طرف سے بھی اس کے مالک صدقہ فطر کی ادائیگی کرے گا۔ صدقہ فطر کس کو دینا ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول وہ ہے کہ جو انسان ایک وقت سے زیادہ، یعنی کہ وہ اپنے اہل و عیال کو کھلانے کی طاقت رکھتا ہو، اتنا اس کے پاس طاقت ہے کہ وہ اپنے کمائی کے ذریعے سے اپنے اہل و عیال کا خرچہ اٹھا کر کے برداشت کر سکے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ صدقہ فطر کب سے دینا شروع کرنا ہے؟ تو رمضان کے دخول کے بعد، جیسے ہی رمضان آ جائے، روزہ شروع ہو جائے، اس وقت سے لے کر کے عید الفطر کے نماز سے پہلے تک اس کی ادائیگی ضروری ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کتنے مقدار میں واجب ہے صدقہ فطر، کتنے مقدار میں واجب ہے؟ تو جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت اوپر گزری، میں نے بتایا آپ کو
کہ یہ ایک سا دینا ہے. ایک سا کتنا ہے, ایک سا کتنا ہوتا ہے, اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. سا میں کئی ساری سا ہے, جیسے سائے مدنی ہے, سائے عراقی ہے, سائے شامی ہے. لیکن اختلاف میں نہ جاتے ہوئے آج کل کے زمانے میں ہیئت کبار العلماء جو سعودی عرب کے جو علماء کی کمیٹی ہے, جو فتوی لجنہ دائمہ جس کو کہا جاتا ہے, انہوں نے کہا کہ آج کے زمانے میں 2 کلو 600 گرام, ایک سا کی مقدار 2 کلو 600 گرام ہے. اب کس چیز میں سے دیا جائے گا؟ تو بعض نے کہا, جیسے احناف کہتے ہیں, احناف کے نزدیک ہے کہ جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں جس چیزوں کا ذکر آیا, جیسے تمر کھجور کا ذکر آیا, شعیر جو کا ذکر آیا, اس طریقے سے کیا نام ہے پنیر کا ذکر ہے, کشمش کا ذکر ہے, اسی میں سے دیا جائے گا, یعنی کہ نص پر عمل کیا جائے گا. لیکن جمہور جس میں مالکیہ, شافعیہ اور حنابلہ وغیرہ ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں, جس کے قائل علماء متقدمین اور متاخرین سب کے سب ہیں, اور یہی راجح قول ہے کہ جو جہاں پر یہ دیا جا رہا ہے وہاں کے جو کھانے والی چیز ہے اس اغلب شمار کیا جائے گا. جیسے کہ ہندوستان میں کیا ہے کھانے والی چیز, یہاں تو کھجور کھانے والی چیز ہے نہیں, لوگ اس کو کھاتا ضرور ہے لیکن اغلب نہیں ہے, اور روزمرہ کے کھانے والی چیز نہیں ہے. کشمش کو بھی استعمال روزمرہ نہیں ہے, اسی طریقے سے پنیر بھی روزمرہ نہیں ہے, بہت مہنگی چیز ہے. یہاں پر کیا ہے کہ جو ہے, آٹا ہے, گیہوں ہے, چاول ہے, دال ہے, یہ سب کے سب اغلب چیز ہے, اس کو دیا جائے گا, اور یہ 2 کلو 600 گرام دینا چاہیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صدقہ فطر میں نقدی دیا جا سکتا ہے, پیسہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا ہے؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں فتویٰ سوال کیا گیا, تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص نقدی اگر دیتا ہے صدقہ فطر میں تو اس کا صدقہ فطر نہیں ہوا, کیونکہ یہ نص صریح کے مخالف ہے. اور اسلام کے اس اندر ایک قاعدہ ہے, اصول کا, جو اصول فقہ ہے کہ انسان جب دلیل موجود ہے, کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ خاص کر دیا گیا, جیسے کہ اعتکاف کو مسجد کے ساتھ خاص کر دیا گیا, عمرہ اور حج کو کعبے کے ساتھ خاص کر دیا گیا, وہ دوسری جگہ نہیں کیا جا سکتا, تو اس کو عام نہیں, اس کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اناج نہ ہو تو کیوں نہیں دے سکتے نقدی, یا اس طریقے سے آج کے زمانے میں مسکینوں کو زیادہ ضرورت ہے پیسے کی, تو بھائی اس وقت بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں زیادہ پیسے کی ضرورت تھی, اس سے زیادہ محتاجی اس ٹائم میں تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو علام الغیوب ہے, جو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے, تو کم از کم اتنا تو کہہ سکتا تھا کہ اگر آنے والے دنوں میں ایسی ضرورت پڑی, یا اللہ کے رسول کے زمان سے یہ کہلوا دیتا کہ آنے والے دنوں میں اگر ایسی ضرورت پڑی کہ لوگوں کو پیسے کی ضرورت پڑی اور اناج کی ضرورت نہیں پڑے گی, تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے کہ آپ پیسے دے سکتے ہو. لیکن ایسا آپ نے کہیں نہیں فرمایا. آپ کے زمانے میں بھی درہم اور دینار چلتے تھے, لیکن آپ نے ایسا نہیں بتایا کہ درہم میں کتنا دینا, لہٰذا یہ پتہ چلا کہ پیسے میں نہیں دینا ہے. لیکن اگر کسی کے پاس اناج نہیں ہے اور انجمن قائم ہے, بیت المال قائم ہے, اور بیت المال والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس پیسے جمع کرو, ہم اس کا غلہ خرید کر کے ہم تقسیم کر دیں گے, تو ایسا کرنا جائز امر ہے. اور اس طریقے سے اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے پیسہ دے دیا, انجمن نے آپ کی طرف سے غلہ خرید کر دے. یہ صدقۃ الفطر کا جو مختصر جو بنیادی مسائل تھے میں نے آپ کے سامنے واضح فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وقت سے پہلے ہمیں صدقۃ الفطر کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہمارا جو مقصد ہے صدقے کا وہ پورا ہو جائے. وباللہ توفیق و صلی اللہ علیہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.